جسمانی طہارت کے متعلق ایک مسئلہ تحریر فرمایا ہے۔ دیکھیے، دو قسم کی سیکریشنز ہیں، یا مائع مواد ہے یا انسانی جسم سے جن کا خروج ہوتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم غسل کو واجب کر دیتی ہے، اس کا تو کوئی اس کا متبادل نہیں ہے۔ شریعت نے اس پہ نہانا ضروری قرار دیا ہے، اور اگر نہانا نہ ہو سکے تو پھر تیمم ہے۔ مثلا شدید سردی ہے اور گرم پانی میسر نہیں ہے، تو اس وقت کسی بھی انسان کو مجبور کرنا کہ یہ ٹھنڈے پانی سے اب صبح کے وقت یا کسی وقت نہائے، یہ شریعت نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے ایک معاملے پہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ پلائی تھی۔ فوج میں جا رہے تھے اور ایسا واقعہ کسی کے ساتھ پیش آیا، اس سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے اسے غسل کا ہی حکم دیا، جبکہ دوسرے آدمی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے غالباً، یا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا تیمم کر لو، بس ضروری نہیں ہے نہانا، اتنی شدید سردی ہے۔ تو اس نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے اصرار سے نہا تو لیا، لیکن دوپہر تک خود لوگ آ گئے جو اسے نہلاتے۔ تو جب یہ قصہ پیش ہوا وہاں مدینہ منورہ پہنچ کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ڈانٹا، اور آپ نے فرمایا کہ تم نے اسے قتل کیا ہے، تم نے اسے مارا ہے، کیا تم لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ جب پانی گرم نہ مل سکے تو تیمم کر لو، نماز پڑھ لو۔ یہ آسان راستہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا متبادل تجویز فرمایا۔ اس حالت کو چھوڑ کے باقی جتنی بھی مائع چیزیں انسان کے جسم سے نکلتی ہیں، سیکریشنز، ان میں کسی بھی چیز پر غسل نہیں۔ کپڑے پہ لگ جائے، کپڑا 3 بار دھو لیا جائے، ایک بار دھو کے پھر خشک، پھر دھوئیں اور پھر خشک کریں، اور پھر دھوئیں اور پھر خشک کریں۔ فتاوی عالمگیری میں 8 صورتیں لکھی ہیں کہ ناپاکی سے پاکی کیسے حاصل کی جائے۔ اسی میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں نلکا کھول کے اتنا پانی بہا کے ایک بار نچوڑ لیا جائے جتنا 3 مرتبہ میں کافی ہو سکتا تھا۔ بس یہ انسان کی اپنی ججمنٹ پہ ہے کہ اتنا بس پانی اب کافی ہو گیا کہ 3 مرتبہ بھی دھوتا تو اتنا ہی پانی لگتا، اور اس کو ناپاکی کو دور کر کے پانی کے ذریعے سے اسے نچوڑ دیا جائے۔ یہی کوئی ناپاکی جسم پہ لگ جاتی ہے تو اسے جسم کو صاف کرنے کے لیے گیلے اور صاف کپڑے سے آپ پاک کر سکتے ہیں۔ کپڑا پانی میں گیلا کیا جائے، اسے ایک مرتبہ رگڑ دیا جائے اور نجاست گندگی کا وجود ختم ہو جائے، بس پاک ہو گئے ایک بار میں۔ 2 اور 3 بار وہ کوئی کرے وہ بہت اچھا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی صورت ہے، آپ کے اتنے نفس کے اطمینان کے لیے بھی ہے۔ اور یہ غسل کے علاوہ جتنی سیکریشنز ہیں اس کی کوئی مقدار مقرر وہ اور چیز ہے، وہ لمبی بحث ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آدمی ان چیزوں کا تولنا، ان کا حساب کرنا، اب اتنی سینس نہیں رہی لوگوں میں، تو تھوڑا ہو یا زیادہ کسی بھی چیز کا شبہ ہو یا شبہ نہ بھی ہو، نہیں، تھوڑی کوئی چیز ہو یا زیادہ، اسے دھو لینا چاہیے، پانی سے دھو لے، خشک صاف کپڑے کو بھگو کر دھو لے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض صورتیں ایسی بھی ہیں
کہ پانی آدمی زیادہ استعمال نہیں کر سکتا، تو جب انسان کے جسم سے 2 سے زیادہ قطرے گر جائیں تو وہ جگہ پاک ہو جاتی۔ 2 سے زیادہ قطرے جب گرتے ہیں زمین پہ تو وہ پانی دھونے کے حکم میں آتا ہے، وہ چیز پونچھنے کے حکم میں نہیں آتی۔ بالکل ایسے ہی جیسے دیکھیں آپ، بہت سے لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، اور بے احتیاطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ بھگوتے ہیں مسح کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ فَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ غسل دو۔ تو بھگے ہوئے ہاتھ، پانی ٹپکتے ہوئے ہاتھ وہ فوراً سر پہ پھیرتے ہیں اور سر سے پانی نیچے گرتا ہے۔ اے بھیا یہ تو نہانا ہو گیا، غسل ہو گیا، مسح تو نہ رہا۔ آیا خیال میں؟ وضو ہو جائے گا، اس لیے کہ غسل بڑی چیز ہے اور مسح چھوٹی چیز ہے۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ دونوں ہاتھ پانی میں بھگو کے انہیں ہلکا سا جھٹک دے، یا اس طرح کریں کہ یہ جو ہتھیلیاں اور انگلیاں یہ استعمال نہ ہو، اس طرح کرنے سے پانی گر جائے گا، قطرے گر جائیں گے۔ اب خالصتاً تری باقی رہ جائے گی۔ اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ اس تری سے اپنے سر کا مسح کر لو، یہ تھوڑا ہی فرمایا ہے کہ دھو لو۔ تو اس لیے ان چیزوں کا اگرچہ چھوٹی ہیں لیکن خیال کرنا چاہیے۔ ان سارے شرعی مسائل کا خیال کرنا در حقیقت اللہ کا خیال کرنا ہے کہ اللہ آپ نے یہ حکم دیا ہے، اللہ آپ نے یہ کہا ہے، میں اس کا پابند ہوں جو آپ نے فرمایا۔ تحریر فرمایا اپنے امام کے متعلق کہ پہلے حافظ تھے، اب وہ مکمل طور پر بھول چکے ہیں، اور یہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، فلاں یہ سب خرابیاں ان میں پائی جاتی ہیں۔ اگر خالصتاً فقہ کے اعتبار سے اور قانون کے اعتبار سے کہیں تو ان کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ فقہا نے لکھا ہے جو امام غیبت کرتا ہو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، وہ مکروہ ہے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہے قوالی اور ایک ہے کوئی آدمی اس کی آواز اچھی ہو اور وہ کوئی نعت یا حمد پڑھ دے، دونوں میں فرق ہے نا۔ خود اچھی آواز میں نعت یا اللہ کی حمد پڑھنا یہ بھی جائز ہے یا نہیں؟ تو بہت سے فقہا اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر امام بغیر موسیقی کے اچھی آواز میں نعت یا حمد پڑھ دے تو اس کے پیچھے بھی نماز مکروہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ آواز تم اس کو شروع کرو گے نا تو پھر تم موسیقی سے بچے بغیر نہیں رہ سکو گے، تو اس لیے پہلے ہی دروازہ بند کر دو۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے امام تبدیل فرما دیا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ فلاں امام صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے، سنتے رہے، پھر فرمایا انہیں اس مسجد سے اس مسجد میں بھیج دو۔ عرض کیا کہ امیر المومنین وجہ؟ تو فرمایا یہ جو اچھی آواز سے قرآن پڑھنا ہے نا، میں جانتا ہوں بہت اچھی چیز ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن یہ فتنوں کا دروازہ کھولنے والی چیز بن جائے گی کہ فلاں امام کی نماز ایسی، فلاں کی ایسی، فلاں کی ایسی، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آخر پہ پہنچ کے فساد کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ فرمایا ان کو یہاں سے نکالو، انہیں کو فلاں جگہ جا کے امامت کرا۔ اس حد تک امامت محتاط ہے۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 2 دفعہ زندگی میں ان پر یہ کیفیت آئی جو کیفیت حلاج منصور پہ آئی۔ تو ہم جب ملنے گئے تو حضرت نے دیکھا اور رو پڑے، ہم بھی چپ ہو گئے۔
اور ہم نے دیکھا کہ مسجد میں جھاڑو دیتے رہتے تھے اور بچوں کو پڑھاتے رہتے تھے، اس سے زیادہ نہیں کرتے تھے۔ ان کا حجرہ ابھی بھی ہے۔ حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ نے اپنے صاحبزادے معاصد مدنی صاحب کی روحانی تربیت کے لیے انہیں بھیجا تھا، اور فرمایا وہاں چلا لگاؤ حضرت رحمۃ اللہ کے حجرے میں، اور فرمایا کہ ایسے لگتا ہے جسے حضرت ابھی اٹھ کے گئے۔ اب بھی اتنی روحانیت ہے، ان کے ذکر، ان کی عبادت، اس کا اثر ہے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کلام بڑا اچھا ہے اور آپ یہ نعت پڑھ دیں، تو انہوں نے ٹلا دیا، پھر اصرار، تو انہوں نے کہا میاں بات یہ ہے بچے میں یہ پڑھ تو لوں، آواز بھی اللہ تعالیٰ نے اچھی ہی دی ہے اور تم سننے بھی بیٹھ جاؤ گے، مگر مجھے امامت کرانی ہوتی ہے، اور فقہا میں سے بعض لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر اچھی آواز سے نعت اور حمد بھی پڑھے تو بھی اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ اللہ نے اتنے مقتدیوں کا مجھ سے حساب لیا اور پوچھا کہ ان کی نماز مسلمانوں کو کیوں مکروہ کی تھی، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ اتنے محتاط امام ہوتے تھے اور اتنا نماز کی وہ رعایت کرتے تھے، اس لیے کہ نماز سے بڑھ کر اگر کسی بھی فقیہ اور صوفی اور کسی بھی شخص کو نماز سے بڑھ کے اللہ کا کوئی قرب کا مقام پتہ ہے یا وہ کہتا ہے، تو اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ نماز سب سے بڑی چیز ہے جہاں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تم میں سے جو آدمی اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ سجدہ کرتا ہے تو گویا وہ اپنے پروردگار عالم کے پاؤں پکڑ لیتا ہے۔ اگرچہ اس حدیث پہ بحث ہوئی ہے جانتے ہیں، مگر یہ نماز اللہ کے قرب کا جو انتہائی مقام ہے نا، بس یہ ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کی نمازیں ٹھیک ہو جاتی ہیں ان کا قرب اللہ کا شہد کے قطرے بن جاتے ہیں، اگرچہ دیر سے ہوتا ہے مگر ہوتا ہے ایسا ہے جیسے شہد ہوتا ہے، جیسے کیکر کا تنا ہوتا ہے، اس کو آگ جب لگ جاتی ہے نا تو وہ پھر کئی صبح اس میں گزر جاتی۔ تو اس لیے بھیا اصولی تو وہ بات ہے جو ہم نے عرض کر دی، باقی مشورہ یہ ہے کہ کچھ نہ کیجیے، بس چپ کر کے نماز پڑھیے۔ وہ زمانے گزر گئے جب ایسے امام ہوتے تھے، اب کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ایسے نہ ہو کہ آپ فتنے کا شکار ہو جائیں، ایسے نہ ہو کہ لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں، ایسے نہ ہو کہ آپ کے لیے جینا دشوار کر دیں، حتیٰ کہ محلہ چھوڑنا پڑ جائے۔ یہ سب چیزیں ہمارے زمانے کی، یہ شر اس دور کے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، اس سے عرض یہ کرتے ہیں چپ کر کے نماز پڑھی، جوتے اٹھائے اور چل دی۔ انسان اپنا رویہ کیسے مثبت رکھ سکتا ہے؟ کس سے مثبت رویہ رکھنا ہے؟ اہلیہ سے۔ اہلیہ سے مثبت رویے کا اصل حل یہ ہے کہ پیسے دیتے رہیے، فرمائش پوری کرتے رہیے۔ بچوں سے مثبت اگر ہے تو وہ پھر بچوں کی خواہشات پوری کرتے رہیے، کھیلتے رہیے۔ مثبت رویہ جو ہے نا، اصل میں میرے بھائی پیدا ہوتا ہے صبر سے۔ آسان سی بات ہے، صبر کرنا سیکھیے۔ صراحتاً جو آدمی کفر کا جملہ بک رہا ہے نا، اس کو بھی اگر سمجھانا ضروری ہے تو آسان الفاظ میں سمجھائیے۔ لوگوں کو خام خواہ اپنا دشمن بنانے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں۔ مثبت رویہ ہوتا ہے انسان خدا کے دین کی جب گہری سمجھ حاصل کر لیتا ہے تو جان جاتا ہے کہ اس مسئلے کے پیچھے کیا ہے۔ مثلاً ایک آدمی کفر کی کوئی حرکت کرتا ہے تو سوچنا چاہیے کہ یہ کفر کی حرکت معاشرے کے جبر سے ہے یا یہ کفر کی حرکت اصل ہے۔ اس میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے منفی رویے بہت ابھرتے ہیں۔ بیٹی ہے، شادی ہو گئی، سسرال والے برے مل گئے،
وہ بیچاری اپنے گھر سے بھی ستائی ہوئی تھی، ماں کو اس کی ہر چیز پہ نقد ہوتا تھا، ولیعذ باللہ ولیعذ باللہ، باپ کی بھی پٹائی دیکھی ہوئی تھی 2-4 تھپڑ، اس کی شادی ہو گئی، اس سے بھی بدتر ہو گئے آگے۔ اب وہ کہتی ہے میں نہیں مانتی تمہارے دین کو، چھوڑو اسلام اور نماز، میں اللہ ہی کو نہیں مانتی، چھوڑو میری جان چھوڑو۔ یہ کفر اس پہ اس نفسیات کی بدولت ہے جو اس پاک معاشرے نے اسے عطا فرمایا ہے، وہ کافرہ نہیں ہے۔ مرد ہے، نوکری نہیں ملی، جوان لڑکا ہے، کسی گناہ میں ملوث ہو گیا، 4 آدمیوں نے دیکھ لیا، سب لان تان کرنے لگے، پیسہ پہلے کوئی نہیں، ماں باپ نے گھر سے نکال دیا، بری حالت ہے اس کی، اور لوگوں نے نام گھڑ لیا، اس کو اس نام سے پکارتے ہیں، اسے پاگل کر کے نفسیاتی بیمار بنا کر چھوڑیں گے۔ وہ کہتا ہے یار یہ سب چیزیں تو میں نہیں مانتا، خدا ہے نہ کوئی اور، نہ میں نے آخرت میں مرنا، میری زندگی جان چھوڑ۔ اسے کون کافر کہے؟ وہی کہیں جن کے منفی رویے، اگر ہم جیسا ہوگا تو کبھی بھی نہیں کہے گا، ہم کہیں گے یار ستایا ہوا ہے معاشرے کا، ہم نے اسے دیا کیا ہے، سوسائٹی نے اس کی مدد کتنی کی ہے، ہم نے اسے اکاموڈیٹ کہاں کیا ہے۔ کبھی کہا ہے کہ بچے کوئی مسئلہ نہیں، نوکری نہیں مل رہی نا، مل جائے گی، میں یہ کر سکتا ہوں کہ دوپہر کو روزانہ کھانا میرے گھر کھا لیا کرو، بس میں ہوں نہ ہوں کھانا تمہیں مل جائے گا۔ عید شبرات پہ کوئی مسئلہ نہیں، ایک جوڑا ہے نا، نیا لے لو یار۔ ہمارا یہ رویہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مذہبی قیادت کے دماغ میں سمایا ہوا ہے کہ ہم جیسا تو کوئی خدا کے دین سے واقف ہی نہیں، اور ہم جو کہہ دیں آخری جملہ ہے۔ ارے یار کس کھاتے میں آخری جملہ ہے؟ اللہ کا ایک نظام ہے، عدل ہے، خدا کی مخلوق ہے، اس کے ساتھ انصاف سے بڑھ کے رحم اور مہربانی کا رویہ رکھنا ہے۔ یہ سب چیزیں سوچنے کی۔ ہم نے اپنے بچے کو خود الہاد کے سکول میں ڈالا ہے، بچہ جب پڑھتا ہے کہ 2 اور 2 ہمیشہ 4 ہی ہوا کرتے ہیں تو ذہن کچھ بنتا ہے، اور کوئی سمجھا دے کہ بیٹے 2 اور 2 تو 4 ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ چاہے تو 5 بھی ہو سکتے ہیں۔ عقل کا یہ معیار کہ 5 ہو جائیں یہ جنت میں پہنچ کے ملے گا۔ 9ویں 10ویں کا بچہ ہے، تقدیر پہ بحث کرتا ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں کہ بیٹے یہ تقدیر جو ہے نا ان مسائل میں سے ہے جو ہم اس انسانی زندگی میں حل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ جنت میں جب آدمی قدم رکھے گا تو پہلا مسئلہ جو لوگوں کے دماغ میں حل ہو جائے گا وہ تقدیر کا مسئلہ۔ ہم خود کتنا لکھتے پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے بچوں کو شام کو 1-1.5 گھنٹہ بس دے دیتے ہیں؟ تو جب ہم خود ہی بگڑے ہوئے ہیں تو اپنی اولادوں کی کیا شکایت ہے یار؟ جس معاشرے میں آپ نے رکھا ہے، جہاں وہ پڑھنے جا رہی ہیں، جہاں وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، یہ سب ہوگا۔ عجیب منطق اور احمقانہ پن ہے کہ کیکر کا درخت لگائیں اور 4 سال بعد نیچے کھڑے ہو جائیں کہ گلاب کے پھول دیں۔ کیوں بھئی؟ وجہ زمین کے جائز لین دین اور وراثت کے انتقال میں جب تک محکمے کے متعلقہ افراد کو رشوت نہ دیں کام نہیں ہوتا۔ اس صورت میں بھائی رشوت دینے والا گناہ گار نہیں ہوتا، لینے والا ہوتا۔ یہ جب ہجرت ہوئی تھی نا حبشہ کی، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حبشہ میں، یہ لوگ تو مہاجر تھے نا، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک سپاہی نے پکڑ لیا تھا۔ مبسوط سرخسی میں آیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کچھ پیسے دیے اور پولیس سے جان چھڑائی۔ انہوں نے آ کے مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس مسکرائے، اس بات پہ اور کچھ نہیں فرمایا۔ اس لیے ظلم سے بچنے کے لیے، یاد رکھو، ظلم سے بچنے کے لیے اگر کوئی آدمی کسی کو پیسے دیتا ہے تو یہ جائز ہے۔
اس کا وبال اس کی گردن پر پڑے گا جو ظالم۔ ہمیشہ اپنے آپ کو ظلم سے بچانا چاہیے۔ پیسے چار لگتے ہیں تو لگا دے، سفارش ہو سکتی ہے تو کروا لے، اپنے آپ کو ظلم سے بچائے۔ کیا اللہ رب العزت اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہیں؟ اس کے لیے بھائی تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ اس سوال کے جواب میں وہ ہم نے جو باری تعالیٰ کی صفات پہ 100 کے قریب بیانات ریکارڈ کروائے ہیں، اس کو سننا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو کن ائمہ نے کہا یہ بھی وہیں مل جائے گا۔ اس مسئلے پر شبہات کے ازالے کے لیے کون سی کتاب پڑھنی چاہیے؟ اس مسئلے پر اگر شبہات کا ازالہ کرنا ہو تو نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد پہ کتاب لکھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اکبر مرتب کی ہے۔ اسی طرح یہ یار بڑی اچھی کتاب ہے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں جب پاک پتن پہنچا تو حضرت نے مجھ سے پوچھا عقیدے پہ کیا لکھا ہے، عقیدے پہ کیا پڑھا ہے؟ تو میں نے عرض کیا یہ کتاب ہے۔ فرمایا یہ کافی نہیں ہے، اور پھر ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التمہید، مجھ سے فرمایا یہ پڑھنی ہوگی۔ میں نے عرض کیا حضرت جو آپ پڑھا دیں۔ تو پاک پتن کی خانقاہ میں حضرت نے عقیدے پہ ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التمہید مجھے پڑھائی۔ یہ تھی خانقاہیں، یہ تھے مرید اور یہ تھے پیر۔ کبھی اب نظر آئے نا کہیں کسی مرید کو کسی پیر نے پڑھایا ہو تو مجھے بھی بتانا، وہ پڑھنی چاہیے۔ ان تینوں کتابوں کو شروع سمیت پڑھنا چاہیے، بہت کچھ ہے۔ آپ سوالات بھیجتی ہیں اچھا اور جواب نہیں ملتا۔ جواب اس لیے نہیں ملتا کہ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے کہ کبھی کبھی یہ سوالات پڑھتے ہیں تو اگرچہ جواب کا بھی معلوم ہوتا ہے لیکن شرم آتی، اس طرح شرم آتی ہے کہ ہم جیسے نالائق اور گدھے اگر خدا کے دین میں لوگوں کی رہنمائی کرنے لگیں تو پھر قیامت کس دن آئی؟ بالکل جاہل آدمی ہے، کوئی واسطہ اور مناسبت ہی نہیں ہے علم سے، اس لیے شرم آتی ہے جواب دیتے ہوئے کہ کیا کہیں۔ مناسب سمجھیں تو جواب، مناسب نہیں سمجھتے تو ہی تو جواب نہیں دیتے۔ رہنمائی کے لیے کس کو میسج کریں ہمیں نہیں معلوم۔ ہمارے اساتذہ جو دنیا سے گئے پھر ہمیں نہیں معلوم ان کے بعد کون۔ مسلمان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، کہیں سے بھی کسی مکتبہ فکر کی طرف سے قنوت نازلہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا، کیا یہ ممکن ہے کہ اب اس کا اہتمام کیا جائے؟ بالکل بھی کر لینا چاہیے، اپنی حد تک قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے، مسلمانوں کے حالات پہ بھی پڑھنی چاہیے، لیکن اگر مسلمانوں کے لیے پڑھیں تو اس میں لعنت کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ خود مسلمانوں کی حالت تھوڑی خراب ہے کہ قنوت نازلہ نہ پڑھی جائے۔ جہاں برسر پیکار ہیں وہ کافروں کے ساتھ، وہاں پر وہ الفاظ قنوت نازلہ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار اور مشرکین کے خلاف پڑھے ہیں وہ وہاں پڑھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ برداشت سے بڑھ کر کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ تکلیف کے معنی کو متعین کیجیے۔ آپ سمجھی ہیں یہ کہ تکلیف سے مراد جسمانی تکلیف حتیٰ کہ موت واقع ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ تکلیف نہیں دیتے، مکلف نہیں بناتے، اس حکم میں تخفیف کر دیتے ہیں، اس میں چھوٹ دے دیتے ہیں، رعایت دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا یہ نیکی کرنی ہے نہ کرو، بالکل نہ کرنا، یہ نیکی کرنی ہے اچھا اس کی بجائے اس پہ آ جاؤ۔ وضو اور پانی کے استعمال سے بخار ہو سکتا ہے، اچھا چھوڑو تیمم کر لیا کرو۔ اچھا تیمم بھی نہیں ہو سکتا، اتنی اپاہج ہونے کی ہے تو یہ ساکت ہو گئے، اب نماز جس طرح
وقت کرو کر لیا کرو، وہ بھی نہیں ہو سکتا، اس قدر حالت ختم ہو گئی ہے قیامت میں کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یہ مکلف بنانا ہے۔ مال پہ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ نہیں دے سکتے حساب رکھو کہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے اور ایک دن دینی ہے، وہ بھی نہیں زندگی بھر وقت آتا تو ہم جانے ہمارے کام جانے۔ قرض واپس کرنے کی پوری نیت رکھو، اور نہ واپس ہو سکے اور اس حالت میں مر جاؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نیت صاف ہوگی اور قرض چھوڑ کے مر گیا، اللہ قیامت میں اس کے قرض کا پیسہ اصل مالک کو خود ادا کر دے گا۔ یہ ساری رخصتیں ہیں۔ تکلیف مکلف اس کو یہ کہنا کہ تم اس کام کو کرو، وہ کہتا ہے نہیں کر سکتا، آپ میری حالت، اچھا یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی انسان کو شریعت پہ چلنے کی زحمت نہیں دیتا، ہاں اتنی زحمت دیتا ہے جتنی اس آدمی کے بس میں ہو۔ پھر آپ نے تحریر فرمایا کہ اکثر صدمہ اور پریشانی میں پاگل ہو جاتے ہیں، ایسی بیماری تو یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے۔ موت کا ذریعہ، موت کا سبب ہے، موت کا جو سبب ہے نا وہ اس تکلیف میں شامل نہیں ہے جہاں سے آپ نے استدلال فرمایا ہے۔ آپ کی نظر اس آیت کریمہ پہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لیکن مرنا تو ہے نا، تو مرنے میں، موت میں فزیکلی مینٹلی جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں وہ اور چیز ہے، وہ کوئی نہ کوئی بیماری تو ہوگی۔ سب سے اچھی چیز، سب سے بہترین موت کا ذریعہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً مسلم کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتا ہے میرے اس بندے کو موت دو، فرشتے عرض کرتے ہیں جیسے حکم، اور وہ بندہ موت کی کیفیت میں شروع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس میرے بندے کو میرے پاس لانا ہے بالکل پاک کر کے، میں چاہتا ہوں اس سے ملوں اور یہ بالکل پاک ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یہ ہے اس کا نامہ عمل، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے تھوڑی سی تکلیف دو، پھر تکلیف اور بیماری کے مراحل سے گزرتا ہے، اور اتنا اللہ کو محبوب، اتنا اللہ کا پاک بندہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی روح اکھڑتی ہے نا تو اسے تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ باوجود سارے تحمل کی شان کے اپنے فرشتوں سے کہتا ہے انی متردد فی، میں پریشان ہو گیا ہوں اپنے بندے کے بارے میں، کیا کر رہے ہو؟ میں اپنے بندے کے بارے میں پریشان ہوں، کیوں اسے تکلیف ہو رہی؟ لیکن پاک بھی کرنا ضروری ہے، ملاقات بھی شہنشاہ عالم سے ہے، طہارت بھی ضروری ہے، تو اس لیے بندہ اگر نہ کرتوت کرے نا تو پھر فرشتے ایسے ہی لے جاتے ہیں، اگر نہ پھر کچھ ہوتا ہے، جن کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے بھی ایک طرح سے خوش نصیب ہیں کہ مالک نے یاد فرمایا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے پھر، بس ایسے ہی۔ لیکن ذات باری تعالیٰ کا سوچو کہ شہنشاہ ہے، مطلب کوئی کلام ہی نہیں اس کی صفات میں کیا جا سکتا، لیکن کہتا ہے انی متردد فی، میں اپنے بندے کے بارے میں پریشان ہو گیا ہوں، کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اچھا ہے نا جو اختیار میں ہے، اس میں تو بڑے گل کھلا لیے ہیں جو یہ بھی ہو۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ میں جب حاضر ہوا تو عرض کیا دروازہ کھول دیں، تو آواز آئی کہ دروازے سے باہر تو بہت کچھ اچھے کام کر کے آیا کہ دروازہ کھول دیں، اندر جا کے نماز پڑھے۔ تو پہلے تھوڑے کرتوت ہیں انسانوں کے، یہ سب اللہ کا اختیار ہی ہے نا، جو اللہ نے جو اختیار دیا یہ اسی کا نتیجہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اسی وجہ سے تو عائشہ کو چیف جسٹس نہیں ہم بنانے دیتے، آنا ہی کرنی ہے نا،
یہ اللہ کا اختیار یہ ہے کہ ساہیوال میں بچوں کے سامنے ان کے والدین کو بھون کے رکھ دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ اختیاری تو ہے کہ سیالکوٹ میں ایک ہندو کو جلا دیا، یہ اختیار ہی تو ہے حضرت والا۔ کیا کیا گنوائیں، کیا کیا گنوائیں؟ یہ اختیاری تو ہے کہ ایک کو مار کے دوسرا اس کی لاش گھسیٹ رہا ہے، پبلک کھڑی ہے، لوگ حیران ہیں، کیا کرنے پتہ ہے نا کہ اگر کوئی ہم بولے تو ہم بھی مارے جائیں۔ اختیاری کا تو استعمال ہے، یہ اختیار ہی ہے، یہ اختیار ہی ہے۔ اللہ معاف کرے، اس سے بڑھ کے تھوڑی سی بے غیرتی بھی ہے کہ قرض لے لیں اور خوش ہوں کہ ہم نے اتنا قرضہ لے لیا۔ اے ظالمو، تم اس قرض کو ادا کرو گے یا ہمارے آنے والے بچے ادا کریں گے؟ ملک کی دولت اس کا سود اتارنے میں لگ جائے گی، بچوں کے لیے اسپتال کہاں بنیں گے، بچوں کے لیے اسکول کہاں بنیں گے، سڑکیں کہاں سے بنیں گی؟ نتیجہ یہ کہ مہنگائی زیادہ ہو جائے گی، مہنگائی زیادہ ہو جائے گی، لوگ خیرات کہاں سے کریں گے؟ ہر معاشرے میں اپاہج افراد ہوتے ہیں، ان کی مدد کہاں سے ہوگی؟ تم نے تو سارا قرضہ لے لیا اور بعد میں قسطوں میں سود میں ادا کر دیا۔ آفرین تو اس قوم پہ بھی ہے جو بولتی نہیں، اور ہم پہ بھی جو بولتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ یار مار پڑے گی اب کسی دن۔ ایک رکعت میں ایک سے زیادہ سورت پڑھ سکتے ہیں بھئی، بالکل پڑھ سکتے ہیں، جیسے سورہ اخلاص سے سورہ والناس تک۔ جی، صرف ایک ہی صورت اس کی ہوتی ہے کہ امامت میں امام نہ پڑھے، اگر پڑھے تو وہ بھی گنجائش ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امامت کرواتے تھے اور الم تری کیف سے لے کے اور خوف تک سورہ قریش یہ دونوں جمع فرما لیا کرتے تھے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے لیے، بس یہ ہے کہ جو مقتدی ہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ ہر وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھائی یا پڑھی جاتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلا صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل صورتیں پڑھتے تھے، وہ کوئی لمبی نماز نہیں۔ اب کوئی کہے کہ طویل، کچھ بھی طویل نہیں ہے بھئی، حضرت نے ایسے ہی سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی رکعت اتنی طویل پڑھاتے تھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی جنگل جاتا تھا، پاک ہو کے آتا تھا، پھر وضو کرتا تھا، پھر آ کے دیکھتا تھا تو مسجد نبوی میں ابھی پہلی رکعت ہی ہوتی تھی۔ یہ لمبی نمازیں نہیں ہیں، سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، سمع اللہ لمن حمیدہ، اتنا طویل قیام ہوتا تھا، اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ ہم سوچتے تھے کہ سجدہ بھول تو نہیں گئے، اور دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر تک بیٹھے رہتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہیں بھول تو نہیں گئے۔ یہ وہ نماز تھی، کوئی لمبی نمازیں تھوڑا ہی ہیں، لمبی نمازیں تو اور ہوتی ہیں۔ اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ نمازیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں اس پہ اعتراض نہ کیا جائے۔ مثلا آج جمعہ ہے، آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جو مغرب پڑھاتے تھے تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ پڑھتے تھے۔ کہاں گئی یہ سنتیں؟ کہاں گئی یہ امامت؟ جو اپنا فیلڈ ہے اسلام، دین، مذہب، اس پہ کیوں نہیں محنت ہوتی؟ اس لیے کہ ہمیں پیر بننے کا شوق ہے نا، ہم پڑھیں کیوں؟ ہم مقتدیوں میں بیٹھ کے اور ہم اپنے مریدوں میں بیٹھ کے گپیں کیوں نہ لگائیں؟ ہم انہیں کیوں بتائیں؟ اس لیے کہ ہمارا علم ہی نہیں ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی۔ ہمیں اور سیاست سے فرصت ملے تو تب نا، ہم جا کر حکمرانوں کی خوشامد نہ کریں تو ہمارا دال نہیں گلتی۔ یہ سب زوال ہے، یہ سب زوال ہے، اور ہر شخص اپنے اپنے فیلڈ کے زوال کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے نفل نماز اس میں 2 صورتیں ملائیں، 4 ملائیں، اس سے کچھ نہیں، ایک ہی صورت ہے کہ امام اگر 2 صورتیں ملائے گا اور اس پہ بھی مقتدی اعتراض کریں تو مقتدیوں کا حق ہے، امام کو چاہیے کہ ایسے نہ کرے۔ لیکن مقتدی اگر عادی ہو گئے ہوں اور راضی ہوں اس پہ
کہ کوئی حرج نہیں، 5 منٹ نماز کی بجائے 8 منٹ ہو گئے، 3 منٹ اور اللہ کی راہ میں لگ گئے، 3 منٹ اور اللہ کی حضوری میں، 3 منٹ یا زیادہ عبادت میں گزر گئے تو بہت اچھا، امام بھی راضی ہے اور مقتدی بھی راضی، کوئی حرج نہیں۔ سورہ فیل اور سورہ قریش کو ایک ساتھ، یہ بھی ہم نے بتایا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایسے کرتے تھے۔ پھر مزید سورہ آخرہ تک، جیسے سورہ فیل سے سورہ الناس تک پڑھیے، ضرور پڑھیے، اللہ کی عبادت کیجیے، کس نے روکا آپ کو؟ یہ مشائخ تجویز کرتے تھے، وہ کہتے تھے تہجد کی 12 رکعتیں ہیں، یہ کوئی سنت سے نہیں ہے، یعنی 12 رکعتیں تو خیر سنت سے ثابت ہیں، یہ جو طریقہ بتانے لگے ہیں یہ نہیں، وہ اپنے ان مقتدی، ان مریدوں کو جو زیادہ بیچارے دیہاتی پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، فرماتے تھے پہلی رکعت میں 12 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا، دوسری میں 11 مرتبہ، پھر ایک ایک کم کرتے چلے جاؤ، آخر پہ پہنچ کے 2 رہ جائیں گی تو 2 رکعتیں نپٹاؤ گے تو 12 رکعتیں بھی پوری ہو جائیں گی، اور آخر پہ ایک سورت، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ یہ قیام ہے اللہ کے ہاں، اس لیے کہ اللہ کو رات کا قیام بہت اچھا لگتا ہے بنسبت دن کے نوافل کے۔ تہجد رات کو جو ہے نا، دن میں ظہر کی پہلی 4 سنتیں اس کا قائم مقام، صحابہ رضی اللہ عنہ یہ 4 سنتیں ظہر سے پہلے اتنی طویل پڑھتے تھے، اتنی لمبی صورتوں کی قرات کرتے تھے جیسے فجر میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت خود بھی، اور لوگ خیر اس زمانے میں سب لوگ ہی پڑھتے تھے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ ہی کیا، باقی اہل علم ان کے سب لوگ ایسے ہی پڑھتے تھے۔ ظہر کی پہلی 4 رکعتیں صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہمارا خیال ہے کہ یہ دن کا تہجد۔ افراح نام رکھنا، ہمیں نہیں معلوم یہ لفظ کیا ہے۔ مسلمان خواتین مشکل حالات میں زندگی گزار رہی ہیں، کشمیر، فلسطین وغیرہ وغیرہ۔ ہندوستان میں پہلے کے فاتح مسلمان بھی غیر مسلم خواتین کو ایسے ہی رکھتے تھے جیسے ہندو یہودی کر رہے ہیں۔ کیا یہ سب اس وقت کی غلطی، کوئی سزا نہیں ہے بی بی؟ مسلمانوں نے کب ایسے کیا ہے؟ کب ایسے کیا ہے؟ اصولی بات پہ جانا چاہیے، یا تو اللہ کی حکمرانی دنیا میں قائم رہے، اور اگر خدا کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کرنا تو تمہاری حفاظت میں، تمہیں اپنے یہاں سہولتیں دینے میں، تمہارا بندوبست کرنے میں، روڈز بنانے میں، ہر چیز میں ہم تم سے، مسلمانوں سے ٹیکس لیتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ کے، اور ہم تم کو ساری سہولتیں پرووائڈ کریں گے، اور ہم تم سے جزیہ لیں گے، بس اتنی بات۔ اللہ نے فرمایا وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ چھوٹے بن کے رہیں گے۔ پاکستان میں کسی بھی قادیانی کو صدارت کا عہدہ نہیں ہے، وزارت عظمیٰ کا عہدہ نہیں ہے، اسمبلی اسپیکر کا عہدہ نہیں ہے، چیف کا عہدہ نہیں ہے، دیے ہی نہیں جا سکتے قانون کے مطابق۔ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ آپ کفر پہ ہیں، آپ اسلام میں داخل ہو جائیں، یہ سب چیزیں آپ کا، جیسے اوروں کا حق ویسے آپ کا حق۔ تو اسلام ایک سطح برقرار رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کو نافذ کریں گے، اور جہاں تم کافر ہونے کے باوجود سمجھتے ہو کہ مسلمان نے کوتاہی کی ہے، دارالقضاء عدالت موجود ہے، عدالت فیصلہ کر دے گی۔ کئی ایک چیزیں ایسی ہیں جو عدالت کے فیصلوں کے ساتھ چلتی ہیں، فرد نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک بچہ راہ میں پڑا ہوا ملا، کسی نے اسے پال لیا، اور امر واقعہ میں ایسے ہی ہوتا ہے، بچے کو پالنے کے بعد اسے کاروبار میں فرض کیجئے لگا دیا، اور ہوتا بھی ہے، یا پڑھا دیا، اور وہ کسی اچھی جگہ پہ پہنچ گیا، 2-4 پیسے کمانے لگا۔ اب اس کا باپ کون ہے؟ شریعت کہتی ہے اسی کا نام لکھ لو جس نے اٹھایا ہے۔
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صرف ایک جملے سے پوری بنیاد بنی ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اس پہ ایک جملہ فرما دیا تھا، اور لوگوں نے پوچھا بیت المال والوں نے کہ حضرت بچوں کے پیسے ہم دیتے ہیں تو اس کے باپ کا کیا نام لکھیں؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا میرا نام لکھ لو، ختم ہو گئی بات، جو اٹھائے گا وہ اس کا باپ ہے۔ اسی لیے آگے چلیے، یہ بچہ مر جاتا ہے، اس کی وراثت ہے، اللہ جانتا ہے اس کے کروڑوں ہیں یا سینکڑوں ہیں، کتنے بھی، آخر وراثت تقسیم ہونی ہے، کپڑے بھی تقسیم ہونے ہیں، فلاں بھی۔ وہ تقسیم میں، وراثت میں اس بچے کی جو بھی چیزیں ہیں وہ پلٹیں گی اس آدمی کی طرف جس نے اسے اٹھایا ہے۔ باپ کی حیثیت سے کروڑوں روپے اس کے بنتے ہیں، اس کو دو، اس سے کہ زندگی بھر اس نے پالا ہے، معاشرے کے تانے سہے ہیں، اپنے خاندان میں بدنامی اٹھائی ہے، لیکن فقہا کہتے ہیں کہ قاضی کی قضا سے یہ ہوگا، خود نہیں کرے گا۔ قاضی فیصلہ دے، لکھ کے دے کہ اس بچے کے والد کا کچھ پتہ نہیں تھا، فلاں نے اس کی پرورش کی ہے، اتنے پیسے چھوڑے ہیں، اس میں اس کا اتنا حصہ بنتا ہے، لہٰذا دیا جائے۔ وجہ قاضی کے ہونے کی، کیونکہ پبلک کے ہاتھ میں قانون تھوڑے ہی دیا جا سکتا ہے، تو قضائے قاضی سے بہت سی چیزیں نافذ ہوتی ہیں۔ تو جب قاضی کی قضا اسلام کے فیصلے کے مطابق ہو تو اللہ کا حکم غالب رہتا ہے، اور قاضی کی قضا وہ جان بوجھ کر غلطی کرے تو ایک کافر اس کے خلاف اٹھ کے مقدمہ کرے، یہ حق ہے۔ ایسے ہی تو نہیں یہودی اٹھا اور گیا عدالت میں، اس شریح سے کہا کہ یہ جو ڈھال امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے پاس ہے یہ میری ہے۔ مقدمہ چلا، امیر المومنین حاضر ہوئے، تشریف لائے، شریح نے کہا حضرت یہ آپ کے خلاف مقدمہ ہے، یہ آدمی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری ڈھال ہے، میں استعمال کرتا رہا ہوں۔ فرمایا گواہ پیش کیا، حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو۔ قاضی نے صاف رد کر دیا، اس نے کہا امیر المومنین باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی میں قبول نہیں کرتا۔ قنبر غلام کو پیش کیا، انہوں نے کہا امیر المومنین غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں کرتا، اور کوئی گواہ لائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ قاضی نے بات کرنے کی بھی زحمت نہیں کی، کہا اٹھاؤ ڈھال اور اس یہودی کو دے دو۔ یہودی جب ڈھال باہر لے کے نکلا تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو تحفہ پیش کیا، چمٹ گیا اور کہنے لگا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ علی جب تک یہ عدل قائم ہے نا، اس وقت تک تمہاری حکومتوں کو اور تمہاری سپرمیسی کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یہ عدالت ہے، یہ چاہیے، عدل چاہیے، انصاف چاہیے، وہ ہے نہیں۔ اچھا، سنت موقدہ، غیر موقدہ اور واجب کے الفاظ حدیث پاک میں تو نہیں آئے، ہم یہ اصطلاح کیوں استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیے ٹائم ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تغیرات واقع ہوتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے کام ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں اور کتاب و سنت میں ڈائریکٹلی وہ نہیں آتے۔ مثلاً کھانے پینے کے آداب میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کھانے کے اوزار استعمال فرماتے تھے جو اب ہم کرتے ہیں؟ جوتے جو پہنتے ہیں کہ یہ وہی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استعمال ہوتی تھی؟ ایسے نہیں ہے۔ دنیا کا نظام چلانے کے لیے ٹرمینالوجیز قائم کرنی پڑتی ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو بھیجا تھا وہ فرما دیا تھا کہ تم کمشنر ہو اور ڈپٹی کمشنر ہو اور فلاں عہدے کے اور فلاں عہدے کے ہو؟ سیدھے سادے دو چار عہدے ہوتے تھے۔ امیر المومنین ہوتا تھا، گورنر ہوتا تھا، اس کا سیکرٹری ہوتا تھا، اور سیکرٹری امیر المومنین کے خلاف اپنی رائے دے سکتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بچے کا مسئلہ آ گیا تھا، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایسی گفتگو کی کہ جو بچہ اٹھا کر لایا ہے نا گلی سے روتے بچے کو، پوچھا کیوں لائے؟ انہوں نے کہا رو رہا تھا حضرت، جان ضائع ہو جاتی۔
تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ایک ایسا جملہ کہا جس سے ہوتا تھا کہ تمہارا اپنا ہی بچہ ہے اور اس لیے لے آئے ہو کہ بیت المال سے اس کے لیے پیسے حاصل کرو، یہ ناجائز بچہ ہے تو اور جو تمہارا ہی تعلق، جو سیکرٹری تھا اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روک دیا، اس کا امیر المومنین ایسے نہیں ہے، یہ بہت نیک ہے، صالح ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا کردار کیا ہے، یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بس وہی جملہ فرمایا کہ اسے پالو اور اس پر جو خرچہ آئے ہم دیں گے، جو نفع ہوگا وہ تمہارا ہے۔ اسی سے حکم نکالا گیا ہے کہ وراثت اس کی طرف واپس چاہیے۔ تو اسی طرح سنت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دو قسمیں ہیں یا نہیں؟ ایک قسم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بشری زندگی میں جو کچھ کرتے تھے، یہ خوشبو پسند ہے، یہ لباس پسند ہے، شام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبے لائے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا چاہا تو جبے کی جو کھینچی آستینیں تو یہاں کے اٹک گئیں، اور پھر آپ نے وہ بہت قیمتی چیز تھی، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ رکے، پھر وہ جبے کو اتار کے پھر وضو کیا۔ اس سنت کو آپ کیا نام دیں گے؟ اور اس کے مقابلے میں ظہر کی 4 سنتیں ہیں، اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں، ہمسائے کا خیال وغیرہ، اس کو کیا کہنا ہے؟ پھر قسمیں ہو گئی نا، کوئی نہ کوئی نام تو رکھنا تھا کہ کچھ نہیں رکھنا۔ یہ جو نام رکھا ہے نا فقہا نے کہ یہ سنت ہے غیر موقدہ، کوئی نہ کرے تو گناہ نہیں ہے، اور یہ سنت ہے موقدہ جس کی تاکید کی گئی ہے، جس کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ دونوں میں فرق پیدا کرنا تھا، اس ٹرم کے ذریعے دونوں میں فرق پیدا کیا ہے، کیا گناہ کا کام ہے؟ اسی طرح واجب ہے۔ خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے کس سے رجوع کرنا چاہیے؟ اے بی بی کچھ علم نہیں۔ تہجد کی دعائے استفتاح، یہ انشاءاللہ آئندہ بات۔